السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان لائیو ٹرانسلیشن ہے JI TV میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مولانا سیف اللہ عزیز، امام و خطیب جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاضل و پاک المدرس عربیہ پاکستان سے۔ تو کچھ ہی دیر میں وہ شرکت کریں گے اور ماہ صیام کے سلسلے میں بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس انسان نے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ رب العزت اس کے یہ کہ اگلے پچھلے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ جس انسان نے قیام کیا تو اللہ رب العزت یہ ہے کہ اس ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام سے کہا قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کر رہا ہے، اور اس مہینے کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات ایسی ہے اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارکہ کی عظمت یہ ہے، رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نفل عبادت کو اللہ رب العزت یہ ہے کہ فرض کے درجے تک یہ کہ بڑھا دیتے ہیں اور فرض کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت یہ ہے کہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر یہ ہے کہ بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ کہ جنت کو پورا سال رمضان المبارک کے لیے یہ کہ سجاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک یہ کہ شروع ہو جاتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جنت اللہ رب العزت سے یہ کہ سوال کرتی ہے اے اللہ پورا سال جو مجھے یہ کہ مزین یہ کہ فرمایا، تو اب اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میرے لیے مقرر فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت جو اللہ رب العزت یہ کہ اپنے بندوں کے لیے مقرر فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایک ایسا محل یہ کہ مقرر کر دیتے ہیں، اللہ جس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ جنت کا محل سونے اور چاندی یاقوت اور زمرد سے یہ کہ بنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس قدر یہ کہ بڑا یہ کہ محل ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کو اس محل کے اندر یہ کہ رکھ دیا جائے تو اس محل کی بنسبت وہ پوری دنیا ایک چھوٹی سی کوٹلی کی ایک مانند یہ کہ نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اس مناسبت سے یہ کہ جو میں عرض یہ کہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس قدر یہ کہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک سجدہ جو ہے اللہ پاک اس پر یہ کہ 1500 سجدوں کا یہ کہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رمضان المبارک کا روزہ جب بندہ مومن یہ کہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی روزہ بند کرنے سے لے کر روزہ افطار کرنے تک اللہ رب العزت یہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی ہے کہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس نے یہ کہ تیرے لیے ایک روزہ رکھا ہے، اس نے تیرے لیے بھوک ہو رہی ہے کہ پیاس کو یہ کہ برداشت کیا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو گویا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک جس کے لیے دعا کریں، وہ کس قدر یہ ہے کہ عظیم یہ ہے کہ انسان ہوگا، اور اس ماہ مبارکہ کی وجہ سے اس کو کتنی عظمتیں یہ ہے کہ نصیب ہوئی ہیں کہ 70,000 معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک یہ کہ چل رہا ہے۔ اب رمضان المبارک میں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور روزہ صالحین بھی رکھتے ہیں، روزہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام نے بھی یہ کہ رکھا ہے۔ تو ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا روزہ اور ان کا روزہ ایک درجے میں ہے یا روزے کے اعتبار سے بھی یہ کہ فرق کے مراتب ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مثال یہ کہ عرض کر دوں کہ ایک بندہ یہ کہ اپنے کھیت میں یہ کہ فصل لگانے کے لیے وہ کھیت میں صرف یہ کہ فصل یہ کہ بو دیتا ہے، اور بونے کے بعد یہ کہ اس کی یہ کہ پانی لگانے کا جو انتظام ہے، اس کی یہ کہ باقی جو ہے اس کی رکھوالی کا جو انتظام ہے وہ نہیں کرتا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو فصل بھی لگاتا ہے اور ٹائم پر یہ کہ پانی بھی لگاتا ہے اور پھر فصل کی پوری نگرانی بھی ہے کہ کرتا ہے۔ چنانچہ فصل کا وقت پورا ہونے کے بعد وہ بھی ہے کہ فصل یہ کہ کاٹتا ہے اور یہ بھی فصل کاٹتا ہے۔ ہم سب یہ کہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کی فصل میں زمین و آسمان کا ایک فرق ہوگا۔ جس نے صرف یہ ہے کہ بیج لگایا اور بیج لگانے کے بعد باقی انتظامات نہ کیے جو فصل کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس کی فصل میں، اور جس نے بیج بھی لگایا اور انتظامات بھی کیے اور حفاظت بھی کی، اس کی فصل میں بالکل یہ کہ فرق ہوگا۔ ایسے ہی صرف یہ ہے کہ روزہ رکھا، کھانے اور پینے سے یہ کہ بچا، اور باقی روزے کے جو منکرات ہیں اگر ایک انسان اس سے یہ کہ نہ بچا، روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے اور بہت سارے آداب ہیں، اور ان آداب میں یہ ہے کہ ایک روزے دار کا کھانے پینے سے بھی روزہ ہوتا ہے، اور روزے دار کا جو ہے وہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر اس نے یہ کہ روزہ رکھا اور آنکھ کی حفاظت بد نظری سے نہ کی، اور روزے کی حالت میں بھی یہ ہے کہ نظر کہ بد نظری ہوئی، تو پھر اس کو وہ اجر اور ثواب یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ نظر کی حفاظت تو عام طور پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ فرمایا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النظر سہم من سہام ابلیس، بد نظری جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ناظرین اس بات کو یہ کہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو زہریلا تیر ہوتا ہے، جب میدان جنگ میں کسی کو یہ کہ وہ زہریلا تیر یہ کہ لگ جائے تو وہ اس انسان کے لیے جان لیوا یہ کہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شیطان کا زہریلا تیر جو ہے وہ انسان کو یہ کہ لگے تو وہ انسان کے لیے ایمان لیوا یہ کہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، جہاں رمضان المبارک کا ہم روزہ اور پینے سے رکھا ہے، وہیں رمضان المبارک میں اگر پورا اجر یہ کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری آنکھ کا روزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ
صالحین کا جو روزہ ہے وہ جب یہ کہ روزہ رکھتے تھے تو جہاں کھانے اور پینے سے رکنے کا عزم روزہ رکھتے ہی جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی یہی عزم کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آنکھ پر بھی عزم یہ کہ لازم کرتے تھے کہ جس طرح کھانا اور پینا اس وقت ہوگا جب اللہ اجازت دیں گے اور اس وقت نہیں ہوگا جب اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، ایسے ہی سلف الصالحین اپنی نظر کے ساتھ بھی یہ عزم کرتے تھے کہ جہاں اللہ دیکھنے کی اجازت دے گا وہاں دیکھیں گے، اور جہاں اللہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے گا وہاں نہیں دیکھیں گے۔ گویا وہ کھانے پینے کا بھی روزہ رکھتے تھے اور وہ آنکھ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور ایسے ہی سلف الصالحین کے روزے میں اور عام انسان کے روزے میں یہ فرق ہے، انسان یہ کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کو یہ کہ روزہ یہ کہ سمجھتا ہے، جبکہ صالحین کے ہاں جو روزہ ہوتا ہے وہ زبان کا بھی یہ کہ روزہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ روزہ یہ کہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد یہ کہ گھر کے افراد مل کر یہ کہ بیٹھ کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، بجائے اپنے فوت شدگان کے لیے مغفرت اور بخشش یہ کہ مانگنے کے، وہ بیٹھ کے اور کسی کا تبصرہ کر رہے ہیں۔ دوست احباب روزہ گزارنے کے لیے، روزے کا ٹائم یہ کہ پورا کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اور پھر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، محلے میں کوئی شخص نہیں رہتا جس کے متعلقہ یہ کہ وہ بات نہ کر رہے ہوں، جس کی یہ کہ غیبت یہ کہ نہ کر رہے ہوں۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اگر بات کرے تو خیر کی بات کرے، اور اگر اس کے پاس یہ کہ خیر کی بات نہیں ہے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ سلف الصالحین اپنی نظر اور اپنی آنکھ کا بھی ایک روزہ رکھتے تھے، اور روزے کی حالت میں ان کی آنکھ بھی اسی طرح اللہ کے حکم کی ہے کہ پابندی ہے کہ رہتی تھی جیسے کھانے پینے سے یہ کہ پابند رہتے ہیں، اور ان کی زبان بھی اسی طرح یہ کہ روزہ دار ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، جو بات کرنے کا حکم دیا ہے وہ بات تو کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یہ کہ فرمایا ہے تو ایسی بات کو بھی وہ اپنے روزے کے ٹوٹنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے جہاں آنکھ کا روزہ ہے وہاں اسی طرح یہ کہ اس کی زبان کا روزہ ہے، اور اسی طرح اس کے کان کا روزہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص اس بات میں یہ کہ خوش ہے کہ میں تو محفل میں یہ کہ بیٹھا ہوں اور محفل میں دوسرے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، چاہے کسی کی غیبت کی ہے، چاہے کسی کی برائی کی ہے، جو کی ہے، میں تو یہ کہ اتنی دیر یہ کہ محفل میں یہ کہ بیٹھا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین میں جیسے غیبت کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا حرام ہے، ایسے ہی ان باتوں کو، جن باتوں کو کرنا حرام ہے، ان باتوں کو سننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین میں اسی طرح حرام ہے۔ گویا غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے یہ ایک قبر کے لیے آپ نے اشارہ فرمایا، اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور غیبت سننے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں اگر ہم نے اپنے روزے کو اس نہج پر لے کر جانا ہے جو سلف الصالحین کا ہے،
جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں بھی وہ مناسبت یہ کہ عطا فرما دے، تو پھر یہ کہ کھانے اور پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آنکھ کا روزہ کہ آنکھ سے بد نظری نہ ہو، اور پورا دن یہ کہ آنکھ کی حفاظت کرنا، اور آنکھ جس طرح کھانے پینے سے بندہ یہ کہ پوری احتیاط یہ کہ برتتا ہے، ایسے یہ ہے کہ آنکھ کے بارے میں بھی ہے کہ پوری احتیاط، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، چونکہ رمضان المبارک جہاں شروع ہوتا ہے شیطان تو یہ کہ قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک انسان پھر رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے بجائے بازاروں کا رخ، بالخصوص ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری خواتین، وہ بازار کا یہ کہ رخ کرتی ہیں، اور پھر بازار کا رخ بھی ضرورت سے بڑھ کر، ضرورت سے زیادہ، جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے پھر یہ کہ وہاں پردے والا سسٹم جو ہے وہ بھی ہے کہ متاثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے بد نظری کرنے والے مرد پر اور بد نظری کرنے والے انسان پر، اور جو بد نظری کا ذریعہ بنا ہے اس پر، گویا بد نظری کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور ذریعہ بننے والی جو عورت ہے اس پر بھی یہ کہ لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ خود اپنے لیے بھی یہ کہ لعنت یہ کہ لے لی، اور یہ کہ دوسرے کی بھی لعنت کا یہ کہ ذریعہ بن گئے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے روزے کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات یہ کہ فرمائے ہیں اس پر یہ کہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزے کے 3 درجات ہیں، ایک عام آدمی کا روزہ ہے اور ایک صالحین کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ تیسرا جو ہے وہ مقربین کا روزہ ہے، اور مقربین کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جہاں کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں وہاں وہ اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، وہاں وہ اپنی زبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے کان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقربین ہیں فرمایا وہ اپنے دل کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام یہ کہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بارے میں کہ شہر اللہ، رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے، سارے دن، سارے اوقات اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں جو خصوصاً فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو صوفیاء کرام اس کے بارے میں یہ کہ فرماتے ہیں اللہ والے رمضان المبارک کے اندر وہ صرف اللہ سے اپنا یہ کہ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا میں ہوں یا میرا اللہ موجود ہے، اور وہ ہر اس خیال کو جو دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا آئے اس کو نکال دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے خیال آنے کو وہ اپنے روزے کے ٹوٹنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ اس قدر یہ ہے کہ جب یہ کہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہی یہ عزم یہ کہ کرتے ہیں نہ کھانے پینے میں اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی، اور نہ آنکھ میں اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی، اور نہ زبان پر اللہ رب العزت کے حکم کی یہ کہ خلاف ورزی، اور نہ کان سے اللہ رب العزت کے حکم کی یہ کہ خلاف ورزی، اور نہ دل میں اللہ رب العزت کی ہے کہ حکموں کے خلاف یہ کہ کوئی خیال آ سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ یہ کہ گزرے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ کہ ایسے انعام کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہی رمضان المبارک کی پورے انوارات اور برکات یہ کہ اپنے حصے میں یہ کہ سمیٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ یہ کہ ذہن میں آیا جو رمضان المبارک کی برکات اور رحمت کے حوالے سے ایک مثال کے طور پر، کہ ہارون الرشید نے
ایک بڑے میاں کو یہ کہ دیکھا کہ وہ آم کا یہ کہ پودا لگا رہے ہیں۔ ہارون الرشید کے ذہن میں آیا، ایک مذاقن یہ کہ اسے کہا، ارے بڑے میاں، آپ کی عمر یہ کہ پوری ہوگی ہے اور آپ ابھی اس پودے کو لگا رہے ہو، یہ کب یہ کہ درخت بنے گا اور کب اس پر یہ کہ پھل لگیں گے؟ کیا تمہیں اتنا یقین ہے کہ اس کے پھل لگنے تک تم زندہ رہو گے؟ تو اس بڑے میاں نے جواب دیا، خلیفہ وقت، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنی عمر پوری کر چکا ہوں، لیکن بات پھل کھانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن آم کے پیڑوں سے ہم یہ کہ آم کھا رہے ہیں وہ کسی اور نے لگائے تھے، آج ہم کھا رہے ہیں، اگر ہم لگائیں گے کوئی اور کھائے۔ ہارون الرشید اس کی اس حاضر جوابی پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ 1000 اشرفیاں اس بڑے میاں کو حاضر جوابی پر یہ کہ دے دوں۔ چنانچہ 1000 اشرفیاں یہ کہ اس کو یہ کہ اس حاضر جوابی پر خوش ہو کر یہ کہ دے دی۔ اور جب یہ کہ یہ بات ہوگی تو اس بڑے میاں نے کہا، ہارون الرشید بادشاہ وقت، دیکھیں بات یہ ہے، جنہوں نے کئی سال پہلے پودا اور درخت یہ کہ لگایا، کئی سالوں کے بعد اس کا پھل آیا، اور میں نے تو ابھی اس کا آغاز ہی کیا، لیکن خلوص کے ساتھ تھا، اور کوئی ایسی ہے کہ لالچ اور غرض نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا پھل مجھے ابھی ابھی آپ کے انعام کی صورت میں یہ کہ دے دیا۔ چنانچہ ہارون الرشید اس کے اس دوسرے جواب پر مزید یہ کہ اس سے خوش ہوا اور کہا، اس کو 1000 اشرفیاں اس جواب پر بھی یہ کہ دو۔ بڑے میاں نے جب یہ کہ یہ دیکھا تو تیسری مرتبہ یہ کہ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، کوئی پھل کسی بھی قسم کا لگایا جائے تو وہ سال میں 1 مرتبہ یہ کہ پھل دیتا ہے، لیکن خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ کہ پھل لگانے پر اللہ نے مجھے یہ بتا دیا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر سال سے پہلے درخت تو یہ کہ سال میں یہ کہ پھل دیتا ہے، اس نے ایک ہی جگہ پر 2 مرتبہ یہ کہ مجھے یہ کہ نفع اس انعام کی صورت میں دے دیا۔ ہارون الرشید مزید خوش ہوا اور کہا، 1000 اشرفیاں اس کو مزید یہ کہ دے دو۔ تو یہ واقعہ اس مناسبت سے یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ کہ مغفرت مانگے، مجھ سے یہ کہ بخشش مانگے، اور مجھ سے یہ کہ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہ جنت مانگے۔ میں آج یہ کہ پڑھ